کل ہی ہمارے پروگرام میں نگران وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ اگر 2-4 ماہ اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آئین 90 دن میں الیکشن کروانے کی بات کرتا ہے سولنگی صاحب، یہ تو غیر آئینی اقدام ہوگا۔ کیا یہ کابینہ اجلاس میں زیر بحث آیا ہے؟ نہیں جی، کابینہ کا انتخابات کی تاریخ اور 90 اور 95 دن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ایک ہی آئینی ادارے کے پاس ہے، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ اور اگر پچھلی حکومت کے خاتمے سے پہلے مشترکہ مفادات کونسل اتفاق رائے سے 2023 کی مردم شماری کے نتائج کی تصدیق نہ کرتی اور ان کو سرکاری طور پر پبلش نہ کرتی تو شاید الیکشن کمیشن پھر اس پوری مہم کے اس ایکسرسائز کے اندر سولنگی صاحب دس از اسٹل اپ فار انٹرپریٹیشن، اور اب تو 3 اہم ترین درخواستیں انکلوڈنگ پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ آ گیا کہ صدری تاریخ دیں، آپ لوگ تیار ہیں؟ اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے، یہ موقف تو آپ دے رہے ہیں، آپ اس پہ ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں، ہم الیکشن کے کمیشن کے پیچھے ڈٹے رہیں گے۔ الیکشن کمیشن جو بھی تاریخ دے گا ہم اس پر کھڑے ہوں گے۔ وہ جتنے دنوں میں کرانا چاہتے ہیں، ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن کو تمام وسائل فراہم کریں اور اس ملک کے اندر آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے جو کچھ ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی ذمہ داری ہے نگران حکومت کی، وہ ہم پوری کریں گے۔ سولنگی صاحب مگر اگر میں نے یہی پوچھا سپریم کورٹ کہہ بھی دے کہ صدر دیں تو پھر بھی آپ اسی بات پہ ڈٹے رہیں گے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس فیصلے میں بھی اپیل میں جائیں گے؟ مہر بخاری صاحب، یہ مفروضے ہیں، آپ بہت سارے مفروضے بالکل مفروضے نہیں ہیں سولنگی صاحب، دس از ویری مچ ریالٹی اینڈ وی آر لیونگ اٹ آؤٹ رائٹ ناؤ۔ آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے؟ اگر دے دیں نہیں دے سکتے؟ میں نے کب کہا کہ نہیں دے سکتے؟ میں نے تو بالکل بھی یہ بات نہیں کی۔ میں نے یہ کہا کہ میں مفروضوں پر بات نہیں کرتا۔ اس وقت جو زمینی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے انتخابات کرانے کا، اس نے ایک پورا نظام الاوقات دیا ہے، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہم یہ کریں گے، اور انہوں نے اندازے سے یہ کہا ہے کہ شاید اس ایکسرسائز میں 4 مہینے کے قریب لگیں گے، اور الیکشن ایکٹ کے تحت 54 دن ان کو انتخابی مہم کے لیے تمام جماعتوں کو دینے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن اس کے برعکس کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ اختیار بھی الیکشن کمیشن کا ہے۔ اب کون لوگ درخواستیں لے کر گئے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ درخواست دینا، پٹیشن کرنا۔ سر میں اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کی بات اس حد تک تو درست ہے، لیکن آپ ایک تشریح کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ تشریح آئین کی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے، جبکہ حامد خان، بیرسٹر صلاح الدین، سلمان اکرم راجہ، اعتزاز احسن، all of these gentlemen who know their constitution very well indeed sir، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ صدر کو دینی ہے تاریخ۔ کل کو جب میں کہتی ہوں کہ اگر اسی تشریح کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو کیا کریں گے، تو دس از ناٹ مفروضے، دس از ویری مچ ریالٹی which is going to pan out in the next few days۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن ہی وہ ادارہ ہے جس نے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت آزادانہ منصفانہ انتخابات کرانے ہیں۔ یہ اعتزاز احسن کا، حامد خان کا یا کسی اور وکیل کا اختیار نہیں ہے۔ No matter what the Supreme Court says۔ وہ اپنا موقف تو دے سکتے ہیں، لیکن نہ وہ سپریم کورٹ ہیں نہ الیکشن کمیشن ہے۔ ابھی آپ مجھ سے ایک مفروضے پر اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں سر۔ یہ مفروضہ آپ دیکھیے گا اگلے چند دنوں کے اندر ایک وہ بحث بن جائے گی جو ہمیں کرنی پڑے گی، لیکن بجلی بلوں کو ایک ساتھ میں کرنے کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، 4 دن سے بل ہاتھ میں تھامے لوگ سراپا احتجاج ہیں، ایک سول نافرمانی کا ڈر شروع ہو گیا اس ملک کے اندر، آج بھی پروٹیسٹ دیکھی، خبریں تو ایک ساتھ میں ادائیگی کی ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے سر؟ دیکھیں، ان تمام مسائل پر پچھلے کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2-3 دن پہلے ہم نے جتنے پاور منسٹری کے جو اعلیٰ اہلکار تھے ان کو بلایا تھا جب وزیر اعظم کوئٹہ میں تھے، آپ کے علم میں ہوگا، اور جو اہم جو صحافی ہیں جن کو بھی ہم ملک کے اندر زوم پہ یا ویسے فزیکلی جمع کر سکے، ان کے سامنے تمام صورتحال، تمام مسائل رکھے۔ یہی معاملات جب وزیر اعظم واپس آئے کل تو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس پر گفتگو ہوئی، پھر تمام ٹھوس تجاویز آج کابینہ کے اندر زیر غور آئیں اور کچھ فیصلے کیے۔
جو فوری جو ریلیف ہے اس کے حوالے سے بھی ہیں، جو درمیانی مدت کے لیے بھی ہیں اور دور رس بھی ہیں، لیکن ان کے کچھ امپلیکیشنز ہیں جو کہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو آن بورڈ لیا جائے۔ تو جب ہم گفتگو کر رہے ہیں ابھی آپس میں، تو ہماری جو وزیر خزانہ ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر، وہ رابطے میں ہیں اور وہ ان چیزوں پر گفتگو کر رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ اعلان کر سکیں۔ اور جلد سے مراد اسی ہفتے حکومت بجلی کی قیمت میں 2 روپے اضافہ بھی کرنے جا رہی ہے سولنگی صاحب، پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گی، حالت خرابی کی جانب بڑھ رہی ہے، بے چینی بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 172 کی تو چینی ہو گئی ہے اس ملک میں، سو اسی ہفتے کوئی ریلیف کے امکانات ہیں؟ آر وی لوکنگ ایٹ اے ٹائم لائن؟ دیکھیں، پہلے میں بجلی کے حوالے سے آپ کو بات مکمل کر دوں، پھر چینی اور پیٹرول اور آٹے اور نمک کا کیا ہوگا اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو آپ نے بات کی، میں آپ کو دن اور ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، میرے خیال میں اس میں کچھ گھنٹوں کی بات ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو ٹائم ڈفرنس ہے اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں وہ کتنی پیچیدہ ہوتی ہیں، لیکن مجھے توقع ہے کہ کیونکہ ہم جو دو بنیادی جو پلرس ہیں، پرائمری سرپلس کا اور جو سرکولر ڈیٹ کا، ان کو متاثر کیے بغیر ہم کچھ فیصلے لے رہے ہیں جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مشکل ہوگی۔ تو جہاں اتنا انتظار کیا ہے تو چند بالکل سر، یہ تو آپ نے بڑی خبر دے دی، چند گھنٹوں میں آپ اعلان کر دیں گے آئی ایم ایف کو آن بورڈ لے کے، مگر نگران حکومت کی ساکھ کا عالم یہ ابھی سر کہ اسٹاک مارکیٹ مندی کا شکار ہے، ڈالر کی قدر میں بدتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک انسرٹنٹی ہے جو تھمنے میں نہیں آ رہی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں جو منفی کا رجحان ہے وہ صرف 10-12 دن کی حکومت کا ہے، آپ یہ بتا رہی ہیں؟ میں انسرٹنٹی کا ذکر کر رہی ہوں، آئی ڈڈ ناٹ سے اٹس بیکاز آف یور 10 days سر۔ اچھا، یقیناً جو ملک کے اندر جو معاشی ڈاؤن ٹرن ہے وہ ایک عرصے سے ہے اور یہ جاری ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جس حالت میں یہ حکومت ہمیں ملی ہے اس سے بہتر حالت میں ہم لوگوں کو دے کر جائیں۔ تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اس وقت جیلوں میں ہے سولنگی صاحب، یا پھر مفرور ہے یا زیر زمین ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ نگران سیٹ اپ میں تو تاثر یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ کی حکومت ناکام رہی ہے، کہ آپ غیر جانبدار رہیں، ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دیکھیں، نئے کلوزز ڈالے جا رہے ہیں، نئی ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں؟ جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں وہ قانون کے مطابق کٹ رہی ہیں، اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی زیادتی ہے، تو اس ملک کے اندر میڈیا بھی آزاد ہے اور عدالتیں بھی۔ کیا آزاد ہے سر؟ آپ آزادی اظہار کے دائی رہے ہیں، آپ جرنلسٹ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں آزادی اظہار کے اوپر کہیں نہ کہیں قدغن ہے یا نہیں ہے؟ آزادی اظہار مطلق کبھی بھی نہیں رہا۔ آپ اپنے ملک کا آئین پڑھ لیجئے، آرٹیکل 19، اس کے اندر بھی مطلق آزادی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ گالم گلوچ کی آزادی نہیں ہے، پتھر مارنے کی آزادی نہیں ہے، سڑک بلاک کرنے کی آزادی نہیں ہے، کچھ جو پرامن جو اظہار جو اجتماع ہے، سچ کہنے کی آزادی ہے سولنگی صاحب؟ جی، میں سچ بولتا رہا ہوں اور میں آپ کے سچ بولنے کا دفاع کروں گا۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ مرتضی صاحب موجود تھے، وقفہ لیتے وقت کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔